آسیہ رئیس خان کا ناول ہے روگ جوگ اور سنجوگ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی اگر ٹوٹ جائے، پہلی شادی، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، معاشرے کا رویہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابر اوڑھے اور نمی سمیٹے آج کی صبح بڑی حسین تھی۔ پچھلی رات برسے بادلوں کی وجہ سے ہوائیں مستانی اور فضا دھواں دھواں سی تھی۔ سمندر قریب ہی تھا، اس لیے ٹھنڈ کا اثر بھی زیادہ تھا۔ گھاس اور پودوں پر ٹھہری بوندیں ان کی سبز پوشاک کو دلکش بنا رہی تھیں۔ مانسون جاتے جاتے یوں جوش میں آیا تھا کہ کل سے مسلسل برسات ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے شیشے پر ہاتھ پھیر کر اس پارک کے بھیگے موسم کو اس نے بھیگی پلکوں سے مسکرا کر دیکھا۔ سمندر کنارے اس ریزورٹ میں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اب اس نے بہت آگے کا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح اٹھ کر اسے بس آج کے دن کرنے والے کام کی فکر ہوتی تھی، وہ شام تک کا ہی سوچتی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر وہ پیچھے آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شانے سے بالش بھر نیچے جھول رہے نم بالوں کو سمیٹ کر آدھے بال کیچر میں قید کیے، موئسچرائزر لگایا، لپ بام ہونٹوں پر رگڑنے کے بعد دروازے کے پیچھے ٹنگا سویٹر پہنا، کلائی پر گھڑی باندھی اور آخر میں پلنگ سے دوپٹہ اٹھایا اور جوتے پہن کر دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ جس کمرے کو اس کے دفتر ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ اس طویل و عریض املاک کے داخلی دروازے کے قریب پہلا کمرہ تھا اور اس کی رہائش والا کمرہ سب سے آخری۔ اس کے بغل والے کمروں میں مظفر چاچا کی رہائش تھی۔ ان دنوں ان کی بیوی، بیٹا، بہو اور پوتا گاؤں گئے ہوئے تھے۔ پدھیری روش پر چل کر ایڈمنسٹریٹو آفس پہنچنے تک وہ ملازمین کی گڈ مارننگ میڈم اور گڈ مارننگ میم کا جواب دیتی رہی۔ آج ناشتے کے لیے کھانے کے کمرے کے باہر احاطے میں بوفے کا دن تھا۔ اس حصے میں اوپر چونکہ چھت تھی، اس لیے متوقع بارش کے باوجود باورچی خانے کا عملہ انتظامات میں مصروف تھا۔ ابھی موسم ریزورٹ کی سیر کا نہیں تھا، اس لیے کاٹیجز اہل و عیال سے خالی تھے، ورنہ ان کی موجودگی میں جب سارے کاٹیجز بچوں، عورتوں، مردوں، بزرگوں پر مشتمل خاندانوں سے بھرے ہوتے تب ماحول ہی مختلف ہوتا تھا۔ آف سیزن میں عموماً وہاں دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں، جیسے اس وقت یہاں پچھلے 4 دنوں سے ایک کارپوریٹ کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کمپنی کے ملازمین کے علاوہ کل شب ایک نیا مہمان آیا تھا۔ السلام علیکم۔ دفتر کے باہر ہی سے مظفر چاچا مل گئے۔ وعلیکم السلام۔ آج کانفرنس کا آخری دن ہے، نیا گیسٹ سر کا دوست ہے، ان کی بکنگ نہیں تھی، کل سر کا فون آیا تھا کہ ان کے لیے نمبر 7 ریڈی کر دیا جائے۔ مظفر چاچا اس مفصل حالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے، بلکہ جب یہ ریزورٹ چین شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ جگہ خالی میدان تھا، تب سے اس کی رکھوالی کا کام کر رہے تھے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہایت نرم خو بھی کمپیوٹر چلانا اور حساب کتاب کا اندراج جیسے کام ان کے بس کے نہیں تھے، اور ملازمین بھی ان کے مزاج کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی ان کاموں کے لیے ایک مینیجر مقرر کرنا پڑا تھا، ورنہ یہاں کے کرتا دھرتا مظفر چاچا ہی تھے۔ وہ مونس کے والد کے پرانے اور خاص بندے تھے۔ جب اس سے پہلے والے مینیجر نے نوکری چھوڑی تو وہاں وہ آئی، ورنہ کام تو سارا وہی دیکھتے تھے۔ وہ گزشتہ شب کی ابو کی فون کال ذہن سے جھٹک کر پوری توجہ سے کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پھر گھر سے فون نہ ہو اس خدشے کے ساتھ نے اسکرین پر نظر ڈالی اور لیزا کا نام دیکھ کر اطمینان سے فون اٹھا لیا، مگر دعا سلام کے بعد اس کا اطمینان ہوا ہو گیا۔